دوسری بات ثابت ہوا کہ قربانی دوسروں کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے ثابت کر دیا کہ قربانی دوسروں کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے، مگر صاحب نصاب پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے گا پھر دوسروں کی طرف سے کرے گا۔ صاحب نصاب اگر گھر میں ایک ہی آدمی ہے تو وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا، اگر اس کی بیوی بھی صاحب نصاب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گی، اگر بیٹا صاحب نصاب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا، اور اگر جو ہے اس کا بھائی صاحب نصاب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا، اگر بیٹی صاحب نصاب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گی۔ جو اس کے گھر میں آ کر بالغ لوگ موجود ہیں اور صاحب نصاب ہیں ان سب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ دوسری بات کہ فوت شدگان کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ آپ کسی اپنے فوت شدہ آدمی کی طرف سے یا کسی بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے، یا اپنے نبی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے، یا اپنے پیر و مرشد کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے، یا اپنے استاد کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے، یا کسی عزیز رشتہ دار فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، آپ قربانی کر سکتے ہیں، اور اس کے گوشت کی تقسیم کا بھی وہی حکم ہے جو کہ آپ کی قربانی کا ہے، کہ اسی طریقے سے روٹین میں جس طرح قربانی کا گوشت پکایا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، اسی طرح ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی آدمی آپ کے والد ہے یا آپ کے دادا ہے یا آپ کے نانا ہے یا آپ کے کوئی اور عزیز رشتہ دار ہے یا کوئی دوست ہے، اس کا مال آپ کے پاس ہے، وہ آپ کو وصیت کر گیا مرنے سے پہلے کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، میں تو جا رہا ہوں، تو جو وصیت کی گئی ہے وہ قربانی ٹوٹل ساری کی ساری غرباء میں بانٹ دینا، تقسیم کر دینا ضروری ہے۔ اسے آپ نہیں رکھ سکتے، خود پکا نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے، وہ ساری کی ساری خیرات کرنی ہوگی۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔